اگر آنکھوں سے تو آنسو ہو جائے تو مولا قبول فرمائے، اگر آنسو نہ آئے تو کوشش کرنا کہ دل سے ہی کوئی آہ نکل جائے، شاید اس آہ کے صدقے میں اللہ کی ذات ہم پہ عذاب جہنم کو ٹھنڈا کر دے۔ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے جیسے اللہ اکبر کی، شاید وہ مولا کی زندگی کی آخری اذان تھی، مولا سجدے کی حالت میں گئے، یہ بدبخت آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا وار کیا کہ مولا کے سر کے اندر ایک بہت بڑا شراب پیدا ہوا اور مسلح عبادت خون سے رنگین ہو گیا اور ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ حسنین شریفین آگے بڑھے، مولا کو گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ اس بے بسی و بے کسی کے عالم میں امیر المومنین نے فرمایا ہوگا، اے میرے بیٹوں اس حالت میں علی کو گھر نہ لے کے جاؤ، چونکہ علی کی بیٹیاں دیکھ کے طرف اٹھیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی ابن ابی طالب کی عظمت پر نشان دیکھیں کہ جب لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مارنا چاہا، مولا نے کہا چھوڑ دو اسے، یہ میرا مجرم ہے، اگر میں علی زندہ رہا تو خود اس کا حساب لوں گا، اور حسن اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا نا تو میرے بیٹا اب اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، چونکہ یہ جاہلیت کا وتیرہ تھا۔ کتنا کریم امام ہے، قاتل کے ساتھ کتنا رحم کر رہا ہے کہ قاتل پہ بھی ظلم نہ ہو۔ امت مسلمہ تم کہاں پر تھی جب علی کے جگر کے ٹکڑے کے سر کاٹا گیا، کربلا میں گھوڑے دوڑائے گئے؟ اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے، گریہ قبول کرے میرا۔ روزے کا دن ہے، 20 رمضان المبارک ہے، میرا اللہ آپ کا گریہ بے انتہا قبول فرمائے، بخشش کی دولت عطا فرمائے۔ سب توجہ رکھے، جب مولا تشریف لے کر آئے نا گھر اور بیمار تھی اور حضرت عباس بڑے صاحب الجلال تھے، غصے والے تھے، روایت میں لکھتا ہے میرے مولا علی سرکار نے فرمایا عباس بیٹا غصہ نہ کر میرے بچے، یہ جو شربت کا جام ہے جا میرے دشمن کو پلا دے، جا میرے دشمن کو پلا دے۔ میرا عباس تجھے میرے رب نے میرے حسین کی نصرت کے لیے تیار کیا ہے، شاید مولا یہ چاہتے ہو عباس ابن علی کو سمجھانا چاہتے ہو کہ ابھی تیرا امتحان اور بھی ہے، تیرا امتحان کربلا بھی ہے، تو نے ہم بڑے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھنے ہیں۔ عباس کی جلدی نہ کر، علی تو بہت محبت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، ابھی تو مصیبتوں کے اور بھی پہاڑ پڑے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کا فرمایا آپ کا دلیا۔ میرے امام جب حالت جو ہے بیماری میں تھے، ایک حکیم کو لایا گیا، حکیم نے مولا کا زخم دیکھا نا، کہتا ہے کہ یہ صرف علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے جو شجاعت کا پیکر ہے، اتنا زہر برداشت کر گئی ہے، اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید وہ پہلے لمحے میں ہی شہید ہو چکا ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے، گریہ قبول ہو، مولا سلامت رکھے۔ مولا فرماتے ہیں اب اس حالت آپ کا 19 کا دن بھی گزرا، 20 کا دن بھی گزرا، اور حکیم نے کہا کہ ہو سکے تو علی ابن ابی طالب کو تھوڑا سا دودھ پلا دو۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ کوفہ کے در و دیوار میں لوگوں کو پتہ لگ گیا وہ جو رات کو ہمیں آ کر کھانا دے کے جاتا تھا وہ صرف علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سارے یتیم اور بیوہ اکٹھے ہوئے کہ ہم امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہر غریب نے اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا دودھ لیا ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو سیراب کریں، یہ ولی برحق، یہ حجت خدا، وصی رسول اللہ، کہیں پیاسا دنیا سے نہ چلا جائے۔ اور مولا سلامت رکھے، اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں میرے علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے جگر کا ٹکڑا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کیا گیا ہوگا، اور ستم بالا ستم دے کہ اسی کے جگر کا ٹکڑا علی اصغر 6 مہینے کا دنیا سے پیاسا رخصت ہوا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا سلامت، مولا سلامت۔ اندازہ کیجئے ظلم و ستم کی، مولا کہتے ہیں آج جب 20 کی آخری رات کی حضرت علیہ السلام کی، حضرت کے اصحاب نے ایک گھیرا ڈالا، سب گئے کہ پتہ کریں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صحت کیسی ہے۔ کہتے ہیں حضرت جب آ گئے